سندھ کے ایک بوڑھے شیر نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ سندھ کے لوگ تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس ثابت قدم رہنا۔ یہ جو حکمران ہیں یہ خود ہی ایسا ماحول بنائیں گے کہ آپ کا حق اور آپ کے وسائل آپ کو مل جائیں گے۔ تو آج جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے اس بوڑھے شیر کی ہر ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ببرلو بائی پاس پر دیے گئے دھرنے میں کچھ شرپسند، کچھ طاقتور قوتوں کے لوگ آتے ہیں، نامعلوم افراد آتے ہیں اور دھرنے پر بیٹھے وکلا پر فائرنگ کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وکلا کا حوصلہ کمزور نہیں ہوتا۔ آپ کو بتا دوں کہ اس حرکت کے بعد وکلا بھڑک اٹھے ہیں۔ اب دیکھیں نا، پنجاب اور دیگر صوبوں کی جانب جانے والی تمام سڑکیں بلاک ہیں۔ اب مسافر بسوں کے ڈرائیورز نے گاؤں دیہاتوں سے گاڑیاں گزارنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے وہاں بھی کھڈے کھود دیے اور وہ سڑکیں اپنے گھروں کے سامنے جو ان کی سڑکیں تھی وہ بلاک کر دیں، بند کر دیں، توڑ دیں، کھڈے لگا دیے۔ اب وکلا کے اس دھرنے میں ڈاکٹر قادر مگسی نہیں آئے، ایاز لطیف پلیجو نہیں آئے، سید زین حسین شاہ نہیں آئے، بڑے بڑے قوم-پرست یہاں تک کہ سنان خان قریشی بھی نہیں آئے۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے تھے، ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے۔ اب سندھ کے لوگوں کو قیادت کی ضرورت نہیں ہے۔ سندھ کے بڑے بڑے سردار، جاگیردار، وڈیرے، ایم این اے، ایم پی ایز، منسٹرز، یہاں تک کہ پارٹیز کے چیئرمین بھی اب سندھ کے غریب، مسکین، پھٹے کپڑے والے جو لوگ ہیں ان کے سامنے بے بس ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آئیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلوچستان میں سرداری نظام تھا۔ نواب اکبر بگٹی سب سے بڑے سردار تھے، یہاں تک کہ نواب اکبر بگٹی نے مشرف کے ساتھ بغاوت کی تھی، وہ لڑے اور شہید ہو گئے۔ لیکن اب بلوچستان کی تحریک کون چلا رہا ہے؟ آپ کو کہیں سردار، جاگیردار، وڈیرا نظر آ رہا ہے؟ اب دیکھیں نا، مارنگ بلوچ کون ہے؟ مارنگ بلوچ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مارنگ بلوچ کا باپ بھی غریب تھا۔ وہ مسنگ پرسن کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے خود مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل ہوا اور ان کی جو مسخ شدہ ڈیڈ باڈی تھی وہ ملی تھی، اور مارنگ بلوچ اپنے بابا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے جیل میں ہے، مشکلات برداشت کر رہی ہے۔ اب بلوچستان کے جو غریب سے غریب لوگ تھے، جنہیں اپنے وڈیرے، سردار، جاگیردار کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اب وہ تحریک چلا رہے ہیں۔ اب وہ سردار، نواب، پتہ نہیں کیا کیا لقب ہیں، وہ سب کے سب ان غریب لوگوں کی تحریک کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ بلوچ جو تحریک چلا رہے ہیں، جو لبریشن آرمیز ہیں جو یہ بلوچ چلا رہے ہیں، غریب لوگ چلا رہے ہیں، بلوچستان کے بڑے بڑے سردار ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ اب سندھ میں بھی یہی سین ہے۔ دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ کوئی پاورفل ہے نہیں۔ بلاول کا راستہ روک لیا جاتا ہے۔ خیال داس کوستانی جو کوئی مملکتی وزیر ہیں، ان پر انڈے، پتھر برسائے جاتے ہیں۔ اب میں واپس آتا ہوں، سندھ کے قوم پرست وکلا کے دھرنے میں شامل کیوں نہیں ہے؟ بیرا ٹاؤن کا آپ کو کیس یاد ہے؟ جب بیرا ٹاؤن کے خلاف دھرنا ہوا تھا، یہ ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ دھرنا لگا تھا۔ یہ دو بڑے ٹائکون کے درمیان جھگڑا تھا، کچھ اعلی کار بنے، لیکن سندھ کے غریب لوگ جو وہاں پر احتجاج کرنے آئے تھے، انہوں نے جو کام کیا اس کے بعد جو اس احتجاج کی قیادت کر رہے تھے وہ ظاہر ہی نہیں تھے، وہ کہاں بھاگ گئے تھے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اب کے جو احتجاج ہو رہے ہیں اب بھی سندھ کے عام لوگ ہیں۔ اب بلوچستان کی طرح سندھ کی جو تحریک ہے وہ غریب، مسکین، مفلس لوگوں کے پاس آ چکی ہے۔ اب دیکھیں نا، غریب کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن بڑے بڑے سرداروں، جاگیرداروں، منسٹرز کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں، اس لیے وہ بزنس مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، سیاست میں بھی بزنس کرتے ہیں۔ لیکن غریب جب مزدوری پر بھی جاتا ہے تو پورے ٹبر کو ساتھ لے جاتا ہے۔ اگر وہ لڑے گا تو پورے ٹبر کو تیار کرے گا۔ ارطغرل غازی کا ڈرامہ آپ کو یاد ہے؟ اسی طرح بلوچستان کے لوگ بھی پورا ٹبر لے کر جاتے ہیں، پورا گھر کا گھر لڑتا ہے۔ اب اگر پورا کا پورا گھر، پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا شہر جس میں ایک فرد بھی گھر پر نہ رہے اور وہ سب کے سب لڑنا شروع ہو جائے تو آپ کی آرمی، آپ کی پولیس، آپ کے جو دیگر ادارے ہیں وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں بھلا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اچھی بھلی چل رہی تھی، کرپشن تھی، جو بھی تھا ان کا سسٹم چل رہا تھا، لیکن جو نون لیگ کی حکومت میں یہ اتحادی بنے، ان کے غلط فیصلوں پر حمایت کی اور صدر زرداری صاحب کے جو دستخط تھے، ہاں مان لیا قانونی حیثیت، آئینی حیثیت، جو حدیں ہیں وہ ایک طرف ہے،
لیکن دیکھیں نا، دستخط نہ کرنے سے صدر زرداری ہیرو بن جاتے، دستخط کرنے سے وہ زیرو بن گئے۔ آپ ابھی کچھ بھی عذر دیں، کہہ دیں کہ یار یہ سازش تھی، مس گائیڈ کیا گیا، کہہ رہے ہیں نا ابھی پیپلز پارٹی کے لوگ کہ نون لیگ کے منسٹرز جو ہیں وہ ہمیں مس گائیڈ کر رہے تھے، وہی مس گائیڈ اور مس انفارمیشن ہم سندھ کے لوگوں کو دے رہے تھے، تبھی یہ اتنا بڑا تنازع کھڑا ہوا ہے، اتنا بڑا ٹینشن کریٹ ہوا ہے۔ یہاں تک کہ نبیل قبول صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نواز کی حکومت گرانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اگر نون لیگ سے الگ ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ گر جائے گی، شہباز شریف کا بستر گول ہو جائے گا۔ اب رانا ثناء اللہ کی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، جیو نیوز کے ایک پروگرام میں انہوں نے بات چیت کی، بڑے پتے کی بات کی انہوں نے، اور ان کی ذہنیت کا اندازہ اسی بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ سندھ کے لوگوں کو تو صرف چولستان کینال سے مسئلہ ہے نا، چلے اس کا کام بند کر دیتے ہیں، لیکن جو 5 نہریں نکل رکھی ہیں سندھ کے لوگوں کو ان سے مسئلہ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے شاید سندھ کے لوگوں کا نعرہ اور بات نہیں سمجھی یا سنی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نو مور کینالز آن انڈس ریور، ایک بھی کینال وہ برداشت نہیں کر رہے، بھلے کچی کینال ہو، گریٹر تھل کینال ہو، چولستان کینال ہو، کوئی بھی ہو، سندھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک کینال برداشت نہیں کریں گے۔ سندھ کے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گرین انیشیٹو جو پروگرام ہے، آپ کا پروجیکٹ ہے، وہ بھی انہیں قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے۔ وہ سندھ کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اس پروجیکٹ کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں جو ان اداروں کو لاکھوں ایکڑ زمین الاٹ کر چکی ہے وہ بھی واپس دینی چاہیے، وہ واپس گورنمنٹ لے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی پریشر کی بہت کچی ہے۔ یہ وکلا اگر ریلوے ٹریک کا رخ کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے اعلان کیا ہے اور الٹیمیٹم دیا تھا کہ منڈے تک ہمارے مطالبات ہم مانیں، اگر نہیں مانے گئے تو اس کے بعد سڑکیں تو بلاک ہیں ہی، اب ہم رخ کریں گے ریلوے ٹریکس کا۔ اب ریلوے اگر بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پنجاب میں ابھی سے پیٹرول کی شارٹیج ہو چکی ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو شہباز شریف صاحب کس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کریں گے مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ایک طرف سندھ کے لوگ ہیں جو کہ پیچھے ہٹیں گے نہیں، ایک طرف وہ قوتیں ہیں جو کہ شہباز شریف کو خود لانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، تو وہ پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ اب شہباز شریف کو ڈائبٹیز ہو جائے گی، ٹانگوں میں درد ہو جائے گا، سر چکرانے لگ جائے گا، پلیٹلیٹس کم ہو جائیں گے، بیماری کا بہانہ بنا کر لندن چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے نہ بھی جائے، لیکن انہیں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، کیونکہ دونوں طرف سے بات کوئی نہیں سنے گا۔ اب واپس آتے ہیں ایاز لطیف پلیجو، ڈاکٹر قادر مقصد، سنان خان قریشی اور جو دیگر لوگ ہیں وہ وکلا کے دھرنے میں کیوں نہیں ہیں؟ اب دیکھیں نا، سندھ کے وکلا نے جو اسٹیپ لیا ہے وہ ڈو اینڈ ڈائی والا ہے، کیونکہ ایاز لطیف پلیجو کو، ذہن شاہ کو فیڈرل سیاست کرنی ہے، پارلیمانی سیاست کرتے ہیں وہ لوگ۔ اب وکلا نے ڈو اینڈ ڈائی کا اسٹیپ لیا ہے تو ظاہر ہے اب ان پر جب فائرنگ ہو رہی تھی تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے، کل کو اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات دور تک جائیں گے۔ اب وفاق کی جانب آپ تب دیکھ سکتے ہیں جب آپ کو مراتیں حکومتیں ملیں، اب جب آپ کے ووٹرز چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو اور آپ مسئلہ حل کیے بغیر ہی بلوچستان کے لوگوں کی طرح، بلوچستان کے سیاستدانوں کی طرح یوں ہی پیپر ورک پر کام کریں گے تو یہ سندھ ہے، بلوچستان نہیں، یہ سندھ ہے۔ بلوچستان کے لوگ تو اٹیک کرتے ہیں، لیکن سندھ کے لوگ جب احتجاج کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پنجاب کو بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اب پیٹرول نہیں ہے پنجاب میں، ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں، 3 دن ہوئے ہیں، اگر 5 دن یہ دھرنا جاری رہتا ہے تو پنجاب میں کیا کیا شارٹ ہو جائے گا، اس کا اندازہ ایک پولیٹیکل ورکر، ایک گورنمنٹ سطح کا بندہ لگا سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو بھائی جان یوٹیوب پر میرا صدام کلاچی آفیشیل نام پر چینل ہے، وہاں پر جائیں یار، وہاں پر سے زیادہ لوگ جائیں تاکہ مجھے سپورٹ ہو سکے، ہمارا ساتھ یوں ہی برقرار رہ سکے، کیونکہ آپ کے ایک ویوز سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔